السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اذان کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرات محترم، اذان کے وقت بیت الخلا جانا چاہیے یا نہیں؟ کیا پوری اذان سن لیں پھر بیت الخلا جائیں، یا اذان ہو رہی ہو پھر بھی بیت الخلا جا سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر وضو کرنا ہو یا وضو کر رہا ہو تو اس وقت وضو کو چھوڑ دے، اذان سنے پھر وضو کرے، یا ابھی وضو نہیں کر رہا تھا اذان ہو رہی ہے پہلے اذان سن لے پھر وضو کرے، یا وضو کر رہا تھا اذان ہونے لگی کیا اب رک جائے؟ حضرات محترم، اور اگر اس کو غسل کرنا ہو تو کیا پہلے اذان سنے پھر غسل کرے، یا دوران غسل میں ہی اذان ہونے لگی تو کیا کرے؟ حضرات محترم، ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ دوں گا۔ حضرات محترم، پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے، اور اذان مختلف وقتوں میں الگ الگ وقتوں میں ہوتی ہے، اور اذان الگ الگ معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے مثلا جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی اذان دی جاتی ہے، یا کبھی قحط سالی آ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی اس وقت بھی اذان دی جاتی ہے، یا بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں اس وقت بھی اذان دی جاتی ہے۔ چونکہ یہاں پر اذان جو مسجد میں ہو رہی ہے اس کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاقے میں ایک مسجد میں اذان ہوئی، پھر دوسرے مسجد میں اذان ہونے لگتی ہے، پھر تیسرے مسجد میں اذان ہونے لگتی ہے، تو اب وہاں پر کیا سبھی مسجدوں کی اذان کا جواب دیا جائے، یا ایک ہی مسجد کی آواز جو سنی ہے اذان کی ہم نے مسجد سے جو ہوئی کیا اسی کا جواب دیا جائے؟ حضرات محترم، آپ کو بتا دیں کہ اذان کے وقت اگر آپ کے بہت شدید لیٹرین لگی ہے اور آپ کو بیت الخلا جانا ہے تو اس صورت میں آپ اذان کے وقت اذان شروع ہوئی ہو یا ہو رہی ہو اس وقت آپ بیت الخلا جا سکتے ہیں اور وہاں پر حاجت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرات محترم، اب بیت الخلا میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس دوران اذان ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کو اذان کا جواب نہیں دینا ہے، منع ہے۔ اور حضرات محترم، بہت شدید قضائے حاجت لگی ہوئی ہے، بیت الخلا آپ کو جانا ہے اور اذان ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم دروازہ کھولیں گے اذان شروع ہو جائے گی، تو حضرات محترم اس صورت میں بھی آپ کو باہر کھڑے نہیں رہنا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ سوچے کہ اذان ہو پوری اذان کا جواب دیں پھر ہم جائیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، بلکہ شریعت نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے اس دوران آپ بیت الخلا جائیے اور آرام سے لیٹرین وغیرہ، پیشاب وغیرہ، استنجا وغیرہ کر کے آپ وہاں سے واپس آئیے، لیکن یہ بات کا خیال رکھیے گا کہ وہاں پر اذان کا آپ کو جواب بالکل بھی نہیں دینا ہے۔ اور حضرات محترم، مثال کے طور پر مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور مغرب کی جماعت میں وقت نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ فوراً ہی نماز جماعت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر آپ وضو بنا رہتے اذان ہو رہی تھی، جیسے اذان مکمل ہوتی ہے ویسے ہی اقامت ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو حضرات محترم یہاں پر بھی آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ وضو نہیں بنایا ہے ابھی اور اذان ہو رہی ہے، آپ پوری اذان سنیں گے پھر اس کے بعد آپ وضو بنائیں گے، تو ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ اذان کے جواب میں جو الفاظ ہوتے ہیں جیسے اللہ اکبر، تو اس کا بھی آپ جواب دے رہے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی ایک تسبیح ہے، اور وضو کرتے وقت بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو حضرات محترم وضو کرتے وقت بھی آپ الحمدللہ، سبحان اللہ، یا وضو کے اعضاء کی جو دعائیں الگ الگ ہے آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے وہاں پر مل جائے گی، تو آپ وضو کے الگ الگ اعضاء کی دعا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وضو کے دوران بھی آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، مثلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، تو اب بات تو وہاں پر یہی آ گئی کہ آپ اذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہے تو وہاں پر بھی آپ بول سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ بول سکتے ہیں تو ثواب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ وضو بنا رہے ہیں اور دوران وضو کے اذان ہونے لگی تو اس صورت میں آپ
اذان کا جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ وہاں پر اذان ہو رہی ہے تو اس کی ادب کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وقت ہے، جماعت نہیں جائے گی، مثلاً جوہر کی اذان ہو رہی ہے اور آپ اگر ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ جواب دینا چاہتے ہیں اذان کا، پھر وضو بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اذان پوری سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ وضو بنائیے، یا آپ وضو بنا رہے تھے اس دوران اذان ہو گئی تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں اور وضو کو بھی جو ہے جاری رکھ سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں اس دوران۔ اور حضرات محترم، اسی کے ساتھ ہی ساتھ آپ غسل کرنے جا رہے تھے اور اس صورت میں اذان ہونے لگی تو آپ ناپاک ہے، تو حضرات محترم بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے جائیے غسل خانے میں اور وہاں پر جو ہے آرام سے نہائیے دھوئیے اور غسل کریے، اور اس کے بعد آپ جو ہے نماز کے لیے تیاری کیجیے۔ اور حضرات محترم، اگر آپ غسل کر رہے تھے اور آپ بہت جگہوں پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ غسل خانے میں لیٹرین وغیرہ ہی بنی ہوتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر تو دیکھا گیا بہت سے گندھیلے لوگ ایسے بھی ہے جہاں پر غسل وغیرہ کرتے ہیں تو پیشاب وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، جبکہ جس جگہ پہ غسل کیا جاتا ہے وہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ بہرحال اگر وہاں پر آپ غسل کر رہے تھے اور تو صورت میں اگر اذان ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی منع ہے، آپ کو اذان کا جواب ہرگز نہیں دینا ہے۔ ہاں، اگر غسل خانے میں گئے اور آج کل تو اٹیچ غسل خانے میں بیت الخلا وغیرہ بھی لوگ بنوا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ غسل خانے میں ہیں اور آپ نے ابھی کپڑا نہیں اتارا تھا اور آپ کا غسل خانہ بالکل پاک اور صاف ہے اور آپ بھی پاک ہے، ایسے ہی آپ غسل کرنا چاہ رہے تھے، آپ پاک ہے، تو بہرحال وہاں پر اگر گندگی اور نجاست نہیں ہے اور وہاں پر اٹیچ باتھ روم بھی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ غسل خانے میں بھی اگر اذان ہو رہی ہے تو اگر آپ نہا نہیں رہے ہیں، غسل وغیرہ نہیں کر رہے ہیں اور کپڑا پہنے ہوئے ہیں، ننگے نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اذان کا جو ہے جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ غسل کر رہے تھے اور آپ کا مکمل بھی ہو گیا تھا، بس تھوڑا سا رہ گیا تھا، آپ نے غسل کے جو فرائض ہیں ان کو انجام دے لیا تھا اور اس کے بعد آپ کپڑا وغیرہ پہن چکے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ جو ہے اگر وہاں پر نجاست نہیں ہے تو اذان کا یہ جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگرچہ وہاں پر بیت الخلا نہ ہو، اس جگہ پر جہاں پر آپ نہا رہے تھے، کیونکہ آج کل بیت الخلا بھی لوگ بنوا رہے ہیں جہاں پر غسل کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اٹیچ باتھ روم سے دور رہنا چاہیے۔ اگر بیچ میں اگر دیوار ہو، حائل ہو، اگر 5-6 فٹ کی یا 4 فٹ کی دیوار ہو، یعنی کہ پانی کی چھینٹیں ادھر سے ادھر نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال آپ غسل کرتے وقت بھی جو ہے آپ کو خاموش رہنا ہے، وہاں پر جو ہے آپ کو بالکل بھی جواب نہیں دینا ہے۔ اور حضرات محترم، ایک مسائل یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا سوال کے طور پر کہ اگر بہت ساری مسجدیں ہیں وہاں پر آس پاس اذانیں ہو رہی تھی، ایک مسجد میں اذان ہوئی، آپ نے اس کا جواب دے دیا، پھر دوسری مسجد میں تھوڑی دیر بعد اذان ہونے لگی، تو اس صورت میں تو حضرات محترم اگر آپ نے پہلی باری اذان جو ہوئی تو اس کا اگر آپ نے جواب دے دیا ہے تو وہی کافی ہے آپ کے لیے۔ لیکن بہار شریعت میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر بہت ساری مسجدیں ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ ساری مسجدوں کا بھی جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک ہی مسجد کا اذان کا جواب دے دیا ہے تو آپ برائے ذمہ ہیں، آپ بری ہیں۔ بہرحال آپ سبھی مسجدوں کی اذان کا جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کے چاہنے والے ماننے والے جو سچے پکے سنی مسلمان ہیں، ان کی مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے آپ کو صرف انہی مسجدوں کا جواب دینا ہے، باطل فرقوں کی مسجدوں کا اذان کا جواب نہیں دینا ہے۔ ہاں حضرات محترم، ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا کہ اگر بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے لوگ ٹیلی ویژن چالو کر رکھتے ہیں، تو کبھی کبھی ٹیلی ویژن وغیرہ بھی اذان ہونے لگتی ہے اور اس کے الفاظ آ جاتے ہیں، یا موبائل میں بھی اذان کے الفاظ آ جاتے ہیں، تو حضرات محترم یہ جو الیکٹرانک آواز ہے اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس کی آواز پر جواب دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر بہت دور تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اذان ہو رہی ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ سن نہیں رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اذان سنیں گے تبھی آپ کے اوپر جواب دینا مستحب ہوتا ہے۔ بہرحال آپ اذان کے وقت جو ہے جب اذان کان میں پڑے تو آپ اس کا جواب آپ کو دینا یہ مستحب ہے، واللہ تعالی علیہ صاحب۔ اور حضرات محترم، اذان کے تعلق سے یہ بھی ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں
کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن مجید کو جہاں پر آخری آیت ہے آپ پڑھ رہے تھے بیچ میں نہیں روکنا ہے، بلکہ آپ کو اس آیت کو مکمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ادب کے ساتھ اذان سننی ہے، اس کے بعد اس کا جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اگر جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد آپ آکے کا پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو موقع ملے۔ بہرحال اذان کے وقت تلاوت قرآن آپ کو روکنا ہے، اور حضرات محترم اگر نعت شریف پڑھی جا رہی ہو یا دعا کی جا رہی ہو، اگر کسی گھر پر فاتحہ خوانی ہو رہی ہو اور اذان ہو رہی ہو تو اس صورت میں بھی آپ کو وہاں پر اذان کا ادب کرنا ہے۔ اور حضرات محترم آپ کو بتا دے، بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت تیز آواز میں گانا وغیرہ سنتے ہیں، یا ٹیلی ویژن میں بہت سارے خرافات دیکھا کرتے ہیں، یا موبائل میں لگے رہتے ہیں، یا نیوز وغیرہ سنا کرتے ہیں۔ ہاں حضرات محترم، یہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں، چلو فلم وغیرہ گانا وغیرہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے نیوز آ رہی ہے، ہم اس میں کون سا وہ دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو کیا ہوا۔ حضرات محترم یہ سب شیطانی عمل ہے، ان سب سے دور رہنا چاہیے، بلکہ اذان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور حضرات محترم بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اذان کے وقت باتیں کیا کرتے ہیں، دنیاوی لہو و لہب میں مشغول رہتے ہیں اور اذان کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم روایتوں میں اور کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو لوگ اذان کا ادب نہیں کرتے ہیں، یا ڈراموں میں، فلمی ڈراموں میں اور گانے بجانے میں لگے رہتے ہیں، یا شیطانی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، یا بات وغیرہ کیا کرتے ہیں دنیاوی، تو اس صورت میں خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے بلکہ کلمہ شریف بھی آخرت میں آخر وقت جب اس کا آئے گا تو حضرات محترم بہت دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اگر آپ اپنے ایمان کی خیر چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلمہ شریف پر آپ کا دم نکلے، یا آپ کی آخرت اچھی ہو، یا آپ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کے معاملات اچھے ہوں، تو آپ کو چاہیے اللہ اس کے رسول کے جتنے بھی احکام بتائے جاتے ہیں، چاہے اذان ہو چاہے نماز ہو، اس کو پابندی کے ساتھ آپ کو پورا کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، درود شریف کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ بہرحال جتنی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اگر آپ اس پر سختی سے قائم اور دائم رہیں گے، اور مسلک اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو بتائی ہیں باتیں، جس طریقے سے ہمیں عشق کا راستہ بتایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی ہے، اور قرآن مجید کا مکمل اور اچھا ترجمہ کنز ایمان شریف ہم کو دیا ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اللہ علیہ نے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیں، اور جب ہم ان کی بتائی ہوئی راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی ہم کو کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔